بس نکال لیے، ٹرین نکال لیے، اور پھر ہوائی جہاز کا انہوں نے ایجاد کیا، اور اس سے زیادہ تیز رفتار راکٹس انہوں نے ایجاد کر لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی دنیا کے لیے معجزہ معراج ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے پوری سائنس کے معاملے میں پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا۔ اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی، نبوت کی پوری تاریخ کو اگر آپ کور کریں گے تو اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو معجزہ عطا فرماتا ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہی معجزہ عطا فرمایا، ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا جو معجزہ اس زمانے کی قوم کے پاس جو ان کا سب سے زیادہ قابل فخر علم یا سب سے زیادہ قابل فخر ہنر یا سب سے زیادہ قابل فخر ان کے پاس جو کمال ہوتا تھا، تو اس کمال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ہنر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ معجزے انبیاء کو عطا فرماتا۔ یعنی وہ قوم اپنے جس ہنر جس فن پر ناز کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے اس قوم کے پاس بھیجے جانے والے نبی کو اس فن میں اور زیادہ ممتاز بنا کر معجزہ عطا فرماتا، تاکہ وہ قوم اپنے اس فن پر مہارت کا جو دعویٰ رکھتی ہے، اتنے دعوے کے باوجود اس نبی کے پاسنگ کو نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ آپ دیکھیے قوم سمود کی تاریخ کو دیکھیے۔ قوم سمود جو کیا کرتے تھے، بڑے بڑے جو پہاڑیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی پہاڑیاں، جو ایک پورا علاقہ، ایک پورے کا پورا جو پہاڑوں سے گھرا ہوا جو علاقہ ہوتا، پہاڑوں سے گھرا ہوا جو علاقہ ہوتا، اس علاقے کو وہ لوگ پہاڑوں کے اندر ہی آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم اتنی ترقی کرنے کے بعد پہاڑ کو جب تک کہ پھوڑتے نہیں اس وقت تک کہ ہم اس پہاڑ کے علاقے کو استعمال کرنے کے قابل نہیں بنتے، وہاں پر ہم کوئی عمارت بنانے کے قابل نہیں بنتے جب تک کہ ہم اس پورے پہاڑ کو تہس نہس نہیں کر دیتے۔ آج ہم ایک اگر عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، موجودہ دنیا کیا کرتی ہے، اس پہاڑ کو پورا ملیا میٹ کر دیتی ہے، اس کے بعد وہاں پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں کا کمال یہ تھا، پہاڑ کو جوں کا توں رکھتے، اس کا ڈھانچہ جیسے کا ویسا رکھا جاتا، اور نیچے سے اس کو کریدتے ہوئے، اس کو کھکرتے ہوئے اندر عمارت قابل استعمال بنا لیتے، محل کا محل نیچے سے بنا لیتے، اوپر کا پورا کھوکا، پہاڑ کی پوری شکل باہر سے آپ کو دیکھنے کو بالکل ایسے دکھے گا کہ گویا کہ وہ پہاڑ اپنی اصلی حالت میں ہے، لیکن نیچے سے کھود کر اندر سے اس کو کھوکھلا کر کے اپنے قابل استعمال اس کے اندر بڑے بڑے حالات، دالان، محلات بنا لیتے۔ یہ قوم سمود کا کمال تھا۔ دور کیوں جاتے آپ؟ ہمارے جو امام صاحب ہیں یہ اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اورنگ آباد کے ضلع میں آپ نام سنے ہوں گے اجنٹا اور ایلورا۔ اجنٹا ایلورا یہ اللہ کی قدرت کے ایسے نشانیاں کہ کس زمانے میں کون سی قوم رہتی تھی پتہ نہیں، جن کا تعلق بدھ مت سے تھا، ان لوگوں نے ان پہاڑوں کو ایسے تراشا کہ اندر انہوں نے بڑے بڑے حالات تعمیر کر لیے، بڑے بڑے دالان اس کے اندر بنا دیے، اور آج تک وہ محفوظ ہے۔ تو یہ قوم سمود کا کمال تھا، بالکل اسی انداز کا کام جو ہمارے پاس یہاں اجنٹا ایلورا میں ہے۔ یہ اگر قوم سمود کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اجنٹا ایلورا کو دیکھیے، تو وہ کام قوم سمود کیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے چیلنج کے طور پر، ان کے فن کے معاملے میں ان کو مات دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ششدر رہ گئے، وہ دنگ رہ گئے، وہ ان کی عقلیں حیران ہو گئی کہ وہ جن پتھروں کو تراش کر قابل استعمال محلات بناتے تھے، جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مانگا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی اپنی نشانی بتاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کرتب دکھاؤ، ایسی کوئی نشانی دکھاؤ کہ واقعی ہم کو یقین ہو جائے کہ تم اللہ کے سچے نبی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ یہ دیا کہ اس پتھر کی
چٹان سے ایک گوشت پوست ہڈیوں اور خون کی بنی ہوئی ایک اونٹنی کو اس کے اندر سے نکلوا دیا. اونٹنی نکل آئی اس کے اندر سے. اونٹنی کوئی پتھر کی نہیں جو بچڑا بنا کر پوجتے ہیں، پتھر کا ایسا نہیں تھا وہ، بلکہ بالکل ایسی اونٹنی جو چارہ کھاتی. یہ اس بچڑے کے سامنے آپ دودھ رکھو نہیں پیے گا، پانی رکھو نہیں پیے گا، چارہ ڈالو نہیں کھائے گا. یہ جس طرح بچڑا بنا کر رکھتے ہیں نا بچڑے کی شکل میں، ایک بت کی شکل میں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ پتھر سے نکلی ہوئی اونٹنی کوئی پتھر کی تھی، نہیں، پتھر سے نکلی اونٹنی کیسی، بالکل جیسے آپ ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں گوشت پوست ہڈیوں والا، جس کو آپ چاہیں تو ذبح کر دیں تو اندر سے خون نکلے. تو ایسی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پتھر کی چٹان سے نکال دی. اب کیا تھا، پوری قوم حیران. اب تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ہڑدڑمی کا کوئی علاج نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قوم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی. خیر، چونکہ ہم ایک معجزے معراج کی طرف آ رہے ہیں تو اس لیے اب اس کے اوپر پھر عذاب وغیرہ آئے، کس قسم کے آئے، وہ تفصیلات اپنی جگہ. پھر اسی طرح قوم عاد، پھر اس کے بعد ایک اور قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں. ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی جانب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور وہ قد و قامت کے اعتبار سے لمبے چوڑے چکلے آدمی ہوا کرتے، انتہائی اونچے چوڑے قد و قامت والے، بہت اونچے لمبے چوڑے چکلے لوگ. وہ اس قوم کے لیے ان کو اپنی کاریگری پر، ان کو بھی اپنے ہنر پر ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسی زمانے کے مطابق ان کو مات دینے والا، ان کے لیے ایک چیلنج جیسا معجزہ عطا فرمایا. پھر ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. انبیاء کا مسلسل سلسلہ چلتا رہا. حضرت ابراہیم بھی تشریف لائے. میں آپ حضرات کے ذہن میں اترنے والی 2-3 مثالیں دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جادوگری کا بڑا زور شور تھا. جادو، ایسا جادو کہ ہر طرف جادو، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر ہوا کرتا، اور ان کو اپنے جادو پر بڑا ناز تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور ان کی سچائی کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک سب سے بڑا عظیم معجزہ عصائے موسیٰ. عصائے موسوی، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، تو عصا یعنی ایک لاٹھی تھی، لاٹھی. عصائے موسوی، اور ایک بہت سارے اور بھی معجزے تھے، لیکن اس میں اہم ترین بطور خاص 2 معجزے حضرت موسیٰ کے، ایک تو عصائے موسوی، دوسرے ید بیضاء. کہ اب وہ لوگ اس زمانے میں کچھ نہ کچھ چمتکار دکھاتے، سامنے والوں کو حیران کرتے، اور جتنا بڑا جادوگر ہوتا اس کی اس قوم میں اتنی بڑی پاپولیرٹی ہوتی، مقبولیت ہوتی، کہ دوسرے سارے جادوگر وہ کام کرنے سے عاجز ہو جاتے. کوئی بڑا جادوگر کچھ کر دیتا تو اس کی پاپولیرٹی بڑھ جاتی، اس کی اہمیت بڑھ جاتی. تو اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصائے موسوی عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کمال دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، ہی عصایا اتوکأ بہا واہش بہا علی غنمی، کہ میں اس لاٹھی کو اپنے ٹیکنے چلنے کے لیے استعمال کرتا ہوں. یعنی جیسے ہمارے پاس معاشرے میں بڑے بزرگ لوگ اپنے ہاتھ میں ایک عصا رکھتے ہیں، ایک ڈنڈا رکھتے ہیں راستے میں گڑے وغیرہ دیکھنے کے لیے. اور پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یہی لاٹھی میرے اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو چروانے کے لیے، جھاڑوں سے پتے جھڑانے کے لیے کام آتی. یہ تو سادی سیدھی عام باتیں ہو گئی. اب اس میں اللہ تعالیٰ اسی لاٹھی میں، وہی لاٹھی میں، کوئی الیکٹرانک لاٹھی نہیں تھی، بالکل ایک عام لکڑی کی لاٹھی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ تاثیر رکھ دیا. حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ، تم اس لاٹھی کو، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کا مقابلہ اور سامنا ہونے سے پہلے ایک ریہرسل کروا دیا، تاکہ کہیں حضرت موسیٰ خود اس سے ڈر نہ جائیں، کوئی ان پر خوف طاری نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو
اکیلے میں تنہائی میں ایک ریہرسل کروا دیا، اس کی پریکٹس کروا دی، تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو ذرا ڈال کے تو دیکھو زمین پر۔ تم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک لکڑی کی لاٹھی ہے جس سے میں جو ہے زمین پر ٹیک کر چلتا ہوں، اس سے اپنے عام معمول کے کام لے لیا کرتا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہیں، ذرا اس کو ایک مرتبہ زمین پہ پھینک کر تو دیکھو۔ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر اس لاٹھی کو کیا پھینکنا تھا کہ بس وہ ایک بہت بڑا سانپ نہیں بلکہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا، اژدہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر اس کو دوبارہ تم اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو تو پھر وہ نارمل ہو جائے گی، اپنی اصلی حالت پر بحال ہو جائے گی۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ کو ایک اور معجزہ دیا گیا، اور بھی معجزے تھے بہت سارے حضرت موسیٰ کے۔ ایک اور معجزہ ید بیضاء والا، تو ید بیضاء کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم اپنا ہاتھ بغل میں رکھو ایک مرتبہ، یہ نارمل جو ہاتھ ہے اس کو ایک مرتبہ بغل میں لے جاؤ پھر واپس نکالو۔ تو اب یہ ہاتھ جا کر، ہاتھ جو ایسے نظر آ رہا ہے، ایک ہاتھ جس میں گوشت اور ہڈی نظر آتی ہے، اسکن جلد دکھتی ہے، جیسے ہی حضرت موسیٰ ایک مرتبہ بغل کی طرف لے جا کر واپس نکالتے، اب وہ ہاتھ کے اندر سے ایک روشنی آنے لگ جاتی، ایسے جیسے کہ کوئی ستارہ ہے کیا، ایک تارا یا چاند ہے کیا، اس طرح چمکنے جگمگانے لگتا، وہ ہاتھ جگمگ کرنے لگتا، اور پھر واپس اندر بغل میں رکھ کر نکالتے تو پھر نارمل ہو جاتا، معمول پر آ جاتا۔ اب دیکھیے آپ، اب یہ ایسا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ اب یہ جادوگر بھی حیران تھے۔ چنانچہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جادوگر کیا کیے، رسیاں پھینکے، رسیاں ڈالے تو رسیاں جا کے وہ سانپ بن گئے۔ جادوگر اپنی جادوگری دکھانے کے لیے رسیوں کو پھینکے تو رسیاں جا کر سانپ بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ، ان کو اندازہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس یہ معجزہ ہے، تو حضرت موسیٰ کیا کیے، جس دن قوم کے سامنے مقابلہ تھا اس دن حضرت موسیٰ اپنی جب لاٹھی ڈالے تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ وہ پورے رسیوں والے سانپوں کو ہڑپ گئی۔ تو دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم جو جادوگری پر ناز کرتی تھی اسی کا جواب دینے کے لیے اسی کے ملتا جلتا معجزہ عطا فرمایا۔ پھر ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور آتے گئے، لیکن پھر ایک موٹی مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے میں اپنی مضمون پر آ جاتا ہوں، اصل موضوع پر آ جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک پرندے کو، آپ ایک مردہ پرندے کو، ایک پرندہ جو مر گیا اس کو دوبارہ پھر سے زندہ کر کے تیار کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی صلاحیت دیا تھا، ایسا معجزہ دیا کہ ایک مرا ہوا پرندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پرندے کو اڑنے کے لیے، مرے ہوئے پرندے کو اڑنے کے لیے کہتے تو وہ پرندہ تیار ہو جاتا، زندہ ہو کر پھر سامنے سے اڑ کر چلا جاتا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات، جو شخص کے ماں پیٹ اندھا پیدا ہوتا، ماں پیٹ اندھا جو پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو شفا یاب کر دیتے، یعنی اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ ماں پیٹ جو، ایسا بھی نہیں کہ پہلے پیدا ہوئے وقت آنکھوں والا تھا، بعد میں کوئی آفت آ گئی، بعد میں اس کے بعد اندھا ہوا، ایسا نہیں، بلکہ ماں پیٹ اندھا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو شفا یاب کر دیتے۔ اور کوڑھ کی بیماری ہوتی تھی تو کوڑھ کی بیماری والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نارمل کر دیتے، یعنی جسم کے اوپر جو داغ دھبے ہوتے ہیں، سفید دھبوں والی جو بیماری ہوتی ہے، برس کی بیماری جس کو کہتے ہیں، کوڑھ کی بیماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو شفا یاب کر دیتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نصرانی، وہ قوم کو دعویٰ تھا میڈیکل سائنس پر، طب پر، جس کو ہم طب کہتے ہیں، طب پر ان کو بڑا ناز تھا، لوگوں کے علاج معالجے پر وہ بہت زیادہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، بہت زیادہ اس زمانے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس وقت تک کی میڈیکل سائنس میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس کچھ ایسے مرض تھے اس کا علاج ان کے پاس دریافت نہیں ہوا تھا، جیسے کہ آج اب
کورونا وائرس کا علاج دریافت کرنے میں دنیا لگی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی چند بیماریوں کے علاج کی ابھی تلاش میں تھے، ان کو حل نہیں ہوئے تھے۔ ایک تو ماں پیٹ اندھا پیدا ہونے والے کا علاج ان کو دریافت نہیں ہوا تھا، ماں پیٹ اندھا پیدا ہونے والے کا علاج کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز حکما، ایسے ہی برس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت بخشی کہ جب ایک ماں پیٹ اندھا پیدا ہونے والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی چہرے پر آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل بینا ہو جاتا، بینائی اس کی لوٹ آ جاتی، سلامت آنکھیں اس کی سلامت ہو جاتی، اور جس کے جسم پر داغ دھبے ہوتے حضرت عیسیٰ